السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر اور ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر کے بارے میں۔ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر، کسی بھی ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم انوائرمنٹ کے اندر بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے۔ ہمارے پاس کسی بھی ڈیٹا بیس سسٹم کے اندر پرائمری ریسورس ہمارا ڈیٹا بیس ہے اور سیکنڈری ریسورس ہمارے پاس ادر سافٹ ویئرز، ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہے۔ ان سب چیزوں کو مینیج کرنا، ان سب کو پراپرلی ورکنگ کنڈیشن میں رکھنا ہمارے پاس ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کی ہی رسپانسبلٹی ہے۔ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر ہمارے پاس ہماری سسٹم کو کی پلاننگ سے لے کر ہمارے سسٹم کی امپلیمنٹیشن اور مینٹیننس تک ہمارے سسٹم کے ساتھ رہتا ہے اور ایک بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے۔ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کو آئی ٹی پروفیشنل بھی ہونا چاہیے، اس کو ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ ٹیکنیکل نالج بھی ہونا چاہیے، اس کو ایک اچھا مینیجر بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اوور آل کوئی بھی سسٹم جو کام کر رہا ہے ہماری انوائرمنٹ کے اندر، اس کو ہمارا ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر ہی مینیج کر رہا ہوتا ہے۔ بہت ساری آرگنائزیشن کے اندر ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کو ڈیٹا بیس کی پلاننگ فیز سے پہلے یا پلاننگ فیز کے سٹارٹ ہوتے ہی ساتھ ہی ہائر کر لیا جاتا ہے، تاکہ وہ ہمارے ڈیٹا بیس ڈیولپمنٹ کا جو پروسیجر ہے اس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہماری ٹیم کے ساتھ رہے اور ٹیم کے ساتھ کام کرے، کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دی ٹائم ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر نے ہی ہماری آرگنائزیشن کے اندر ہمارے ڈیٹا بیس کو مینیج کرنا ہوتا ہے، ڈیٹا بیس کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تو ڈیٹا بیس پلاننگ فیز پہ ہی ہمارے پاس ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کے فنکشن شروع ہو جاتے ہیں، ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کا کام شروع ہو جاتا ہے، ڈیٹا بیس کو پراپرلی پلان کرنا، دیکھنا، اس کے لیے ٹائم رسک کون سے ہیں، اپنی کاسٹ کو دیکھنا، ان سب چیزوں کو سٹارٹ سے ہی ہمارا ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر دیکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ریکوائرمنٹس یوزر کے ساتھ مل کے اس کی ریکوائرمنٹس کو گیٹ کرنا، انٹرویوز کے ذریعے یا دوسرے اور پروسیجر کو یوز کرتے ہوئے سسٹم کے اندر انپٹس اور آؤٹ پٹ کو ایگزامن کرنا، کرنٹ سسٹم کو انالائز کرنا، سسٹم سے کو ہم نے اس سسٹم کو کیسے اپڈیٹ کرنا ہے، یا ہمارے سسٹم کے اندر کیا کیا ضروریات ہیں، کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں، ہم نے جو نیا سسٹم ڈیولپ کرنا ہے ان کے اندر ہم نے ان ریکوائرمنٹس کو کس طریقے سے ڈالنا ہے۔ یہ سب ریکوائرمنٹس ہمارے نئے سسٹم کے لیے جتنی بھی ریکوائرمنٹس اسپیسیفیکیشنز ہیں وہ ساری ہمارا ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کرتا ہے۔ اس کے بعد ڈیٹا ڈکشنری کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس ہم اینٹیٹیز، ان کے ریلیشنز کو، اپنے ٹیبلز کے اسٹرکچر کو، ہر چیز کو ڈیٹا ڈکشنری کے اندر اسٹور کرتے ہیں، اور ڈیٹا ڈکشنری ایک ریگولر پروسیجر ہے۔ جیسے صرف ہم ایک ڈیٹا ڈکشنری بنا نہیں دیتے، اس کے بعد ریگولرلی ہمارے ڈیٹا بیس کے اندر جو چیزیں چینج ہوتی جاتی ہے وہ ہم رولز، وہ ساری چیزیں ہم ڈیٹا ڈکشنری کے اندر اسٹور کرتے جاتے ہیں۔ تو نہ صرف ڈیٹا ڈکشنری کو ڈیولپ کرنا بلکہ اس کو ٹائم ٹو ٹائم مینٹین رکھنا، اس میں جو نئی چینجز آ رہی ہیں ان کو ڈیٹا بیس کے اندر نئی چینجز ہیں ان کو اسٹور کرنا، یہ سارا رسپانسبلٹی ہمارے ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کی ہے۔ اس کے بعد لاجیکل ماڈل کو ڈیزائن کرنے میں ایٹریبیوٹس کون سے ہیں، اینٹیٹیز کون سی ہیں، پہلے اینٹیٹیز کون سی ہیں، ان کے ایٹریبیوٹس کون سے ہیں، ان کے بیچ میں ریلیشن کیا ہے، ان سب چیزوں کو ڈیسائیڈ کرنے میں ڈی بی اے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پھر ہمارے سسٹم کے لیے پراپر ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم سلیکٹ کرنا، ہمارے سسٹم کی ریکوائرمنٹ کے مطابق کون سا ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہمیں سوٹ کرتا ہے، کاسٹ اور ہر چیز کے لحاظ سے یہ چیزوں کو ڈیسائیڈ کرنا۔ پھر فزیکل ماڈل کو ڈیولپ کرنا، ڈیٹا بیس کے اسٹرکچر کو ڈیسائیڈ کرنا، ٹیبلز، انڈیکس، ان کے بیچ میں ریلیشن شپس، کیسے ڈیٹا لوڈ ہونا ہے، کیسے ہم نے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے، ہر چیز کی رسپانسبلٹی ہمارے ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کے اوپر ہوتی ہے۔ یوزر ویوز کیسے بنائے جائیں گے، یوزر نے ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے، یوزر ہمارے ڈیٹا بیس کا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے پورے سسٹم کے اندر، تو یوزر نے کیسے انٹریکٹ کرنا ہے، کیسے ہم یوزر فرینڈلی ویوز کریٹ کریں گے، یہ سب چیزیں ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ یوزر کو ٹرین کیسے کرنا ہے، کن یوزرز کو ٹرین کرنا ہے، ٹریننگ یوزرز کی، اس سے ریلیٹڈ تمام چیزوں کو ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر ہینڈل کرتا ہے۔ ایک بار ہم نے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ڈیولپ کر لیا، اب اس کی پرفارمنس کو مانیٹر کرنا، یوزر سے کوسچنس کر کے، یوزر سے پوچھ کے کہ وہ مطمئن ہیں، یوزر سے فیڈ بیک لینا، اب ہمارے ڈیٹا بیس کی کو پراپرلی مانیٹر کرنا اس کی پرفارمنس کو کہ وہ بہترین طریقے سے کام کر رہا ہے، جس مقصد کے لیے ڈیولپ کیا ہے وہ مقصد پورا ہو رہا ہے، یہ سب چیزوں کو دیکھنا ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کی رسپانسبلٹی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک چیز ہم بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ٹائم ٹو ٹائم جیسے یوز ہوتی جاتی ہے اس کے اندر ڈفرینٹ مسائل آتے رہتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔
تو ہم ان چیزوں کو دیکھنا، اس چیز کو ری آرگنائز کرنا، یہ سارا بھی ہمارے پاس اس کو ان کے اندر نئی چیزوں کو ایڈ کرنا، پرانی چیزوں کو ریموو کرنا، یہ سارا بھی ہمارے پاس ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کا کام ہے۔ پھر ہمارے سسٹم کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا، نئے ہارڈ ویئر، نئے سافٹ ویئر، جو ریکوائرمنٹ ہے، جو ضرورت ہے ٹائم کی، اس کے مطابق ہمارے سسٹم کے اندر چینجز کرتے رہنا، کن یوزر کو ہم نے ایکسیس دینی ہے، کن یوزر کو ہم نے ایکسیس نہیں دینی، اپنے ڈیٹے کی ان آتھورائز ایکسیس کو کیسے ہم نے روکنا ہے، کن یوزر کے اکاؤنٹس کو بلاک کرنا ہے، کن یوزر کو رائٹس دینے ہیں، اکاؤنٹ ان کے چینج کرنے ہیں، کیسے ان کو اپڈیٹ کی فیسلٹی ہے، ان کے پاس صرف ڈیٹا انٹری کی فیسلٹی ہے، یہ سب چیزوں کو مینیج کرنا سیکیورٹی پرپز کے لحاظ سے بھی اور یوزر کی ایکسیس کے لحاظ سے بھی، ان سب چیزوں کو ہمارا ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر مینیج کرتا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارا کس ڈیٹے کی ہم نے بیک اپ رکھنا ہے، کس طریقے سے ہم نے بیک اپ رکھنا ہے، تاکہ اگر ہمارا سسٹم میں کوئی مسائل آ جائیں تو ہم اس ڈیٹے کو ری یوز کر سکیں، یہ سب چیزیں بھی ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر دیکھتا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر ہمارا جو ڈیٹا ریسورس ہے اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی معاملات ہیں ان کو دیکھتا ہے۔ ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر بھی کسی بڑی آرگنائزیشنز میں عام طور پہ ان کو اسپیشلی ہائر کیا جاتا ہے، اور وہ ایک امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں ڈیٹا کے حوالے سے، ڈیٹا ریسورسز کے حوالے سے۔ کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر کا عام طور پہ آئی ٹی پروفیشنل ہونا ضروری نہیں ہوتا، وہ مینجمنٹ میں سے ہی کوئی بندہ ہوتا ہے جو ڈیٹا ریسورسز کا خیال رکھتا ہے، ڈیٹا ریسورسز کا، اور ڈیٹا ریسورسز کے لیے رسپانسبل ہوتا ہے۔ اسے دیکھنا ہوتا ہے کہ لاجیکل ڈیزائنز جو ڈیولپ ہو رہے ہیں اس میں وہ اپنا کردار ادا کرتا ہے، پھر ڈیٹا سٹینڈرڈز کو اسٹیبلش کرنے میں ہیلپ کرتا ہے، ڈیٹا اوورآل ڈیٹے میں کیسے یوزر نے کیا اس کا ویو ہے، وہ کیسا ڈیٹا دیکھنا چاہتا ہے، کیسا سسٹم دیکھنا چاہتا ہے، اس کے ویوز لینا، اس کو ٹیم تک پہنچانا، وہ ایک برج کا کام کرتا ہے بیسیکلی ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر اور یوزر کے درمیان، کہ یوزر کی ریکوائرمنٹ کو لینا اور اس کے بعد اس کو ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر تک پہنچانا، یہ کام ہے ہمارے ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر کا۔ ڈیٹا کے ریسورسز کو کیسے آپ نے سیکیور رکھنا ہے، ان کی بیک اپ، ان سے ڈیٹا سے ریلیٹڈ سارے معاملات جو ہیں وہ کسی بھی آرگنائزیشنز کے اندر ہمارے پاس ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر دیکھتا ہے۔